پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار منظر پر آئے اور پارٹی اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ بولے 9 مئی واقعات کی منصوبہ بندی زمان پارک میں ہوئی، حساس تنصیبات کو نشانہ بنانے کی ہدایات چیئرمین پی ٹی آئی نے دیں۔ پرتشدد مظاہروں کا مقصد تھا آرمی چیف کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بتایا کہ اکتوبر میں ہونے والا لانگ مارچ صرف اس نیت سے تھا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے پروسیس میں رکاوٹ ڈالی جائے۔ تو گزشتہ روز عثمان ڈار منظر پر آئے۔ اس سے پہلے ان کے خاندان کی طرف سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا، وہ روپوش ہیں، وہ اغوا ہیں، لیکن انہوں نے بتایا کہ 5 ماہ وہ خود غور و فکر کرتے رہے۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے ہی سابق رہنما ہیں محمود مولوی، انہوں نے نیا انکشاف کیا ہے۔ 9 مئی واقعات کی منصوبہ بندی سے متعلق وہ بتاتے ہیں کہ یہ تمام تر کام ایوان صدر میں ہوا۔ محمود مولوی کہتے ہیں کہ جی ایچ کیو کے اندر جانے تک کا فیصلہ ہوا تھا۔ میٹنگ میں شاہ محمود قریشی، علی زیدی اور دیگر لوگ موجود تھے۔ الیکشن فروری کے آخر یا مارچ تک جا سکتے ہیں، محمود مولوی ایسا بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن البتہ 9 مئی کے واقعات جس کی منصوبہ بندی سے متعلق متعدد الزامات سامنے آ رہے ہیں۔ عثمان ڈار کا موقف یہ ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین نے یہ سارا کچھ زمان پارک میں تیار کیا، جبکہ دوسری طرف سابق وزیر اعظم کی کابینہ کے اہم رکن محمود مولوی یہ کہتے ہیں کہ اس سارے پروسیس کو تیار کیا گیا تھا، ترتیب دیا گیا تھا ایوان صدر میں۔ چل کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے، نون لیگ کے بھی کچھ معاملات ہیں، تمام تر چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ نمائندہ خصوصی صدیق ساجد ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کریں۔ صدیق صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ یقینی طور پر معاملات دلچسپ ہیں، کوئی کہتا ہے انتخابات نہیں ہونے چاہیے، آگے کے معاملات کو جب تک طے نہیں کر لیا جاتا تب تک انتخابات کی طرف نہیں جانا چاہیے، کوئی کہتا ہے معاملات زمان پارک میں تیار ہوئے، کوئی کہتا ہے ایوان صدر میں ہوئے۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں چل کیا رہا ہے، معاملات کیا ہیں، حالات کیا ہیں، ہوائیں کیا کہتی ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ ابھی تو غیر یقینی کی ایک صورتحال ہے، وہ اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک الیکشن کی باقاعدہ ڈیٹ اناؤنس نہیں ہو جاتی۔ جنوری کا آخری ہفتہ 2024 کا وہ تو کہا گیا، لیکن جو ہے وہ ڈیٹ باقاعدہ طور پر جب تک اس کا اعلان نہیں ہوتا اس وقت تک اس قسم کی افواہیں جو ہیں کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، پھر اقدامات جو نگران حکومت اٹھا رہی ہے، خاص طور پر یہ غیر قانونی جو تارکین وطن ہیں ان کے حوالے سے ایک آپریشن جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ 1 نومبر سے شروع ہو جائے گا۔ اس کے تناظر میں بھی بہت سی باتیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں کہ شاید انتخابات جو ہیں وہ فروری یا مارچ تک جو ہیں وہ چلے جائیں۔ تو یہاں پہ وفاقی دارالحکومت کے سیاسی حلقوں میں اس کے اوپر جو ہے وہ کافی جو ہے وہ باتیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف جو انکشافات جو آپ نے بات کی ہے عثمان ڈار کی یا دیگر لوگوں کی، تو یہ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ یہ جو معاملہ ہے سانحہ 9 مئی کی تحقیقات کے حوالے سے جو کیسز چل رہے ہیں مختلف، اس کو اب جلد از جلد اس کو بھی منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ اور میری اپنی انفارمیشن کے مطابق آنے والے دنوں میں سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر، سابق وزیر مملکت برائے اطلاعات فرخ حبیب سمیت بہت سے اور لوگ بھی ہوں گے جو کہ منظر عام پر آئیں گے اور اس قسم کے جو بیانات ہیں، اعترافی بیانات وہ دیں گے، جس قسم کا جو بیان ہے وہ عثمان ڈار کی جانب سے جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے منصوبہ بندی جہاں پہ بھی ہوئی، جو ان کے اپنے لوگ جس قسم کے اشارے کر رہے ہیں، پھر اس کے مختلف شواہد جو ہے موجود ہیں، جے آئی ٹی کی اپنی رپورٹ ہے، مختلف اداروں کی اپنی رپورٹ ہے، وہ سارے کا سارا اپنی جگہ ریکارڈ کا موجود حصہ ہیں، ہے۔ اور پھر یہ ایک سافٹ گواہیاں ہیں جسے باقاعدہ طور پر مجسٹریٹ کے سامنے یا جو انکوائری کمیشنز ہیں ان کے سامنے جب لایا جائے گا تو ان کی حیت بدل جائے گی۔ لیکن کیا اس کو اس کانٹیکس میں دیکھا جائے جو نگران وزیر اعظم نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات جن لوگوں نے کیے ان کو پھر چھوڑا نہیں جائے گا، تو وہ آرمی ایکٹ کے جو پینڈنگ معاملات ہیں، دیگر معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں چیئرمین پی ٹی آئی کو اس طرف لے کر جا رہی ہیں؟ دیکھیے وہ جو پینڈنگ معاملات بالکل کوئی نہیں ہے، جہاں پہ شواہد مل رہے ہیں، جن لوگوں کے کیسز وہاں پہ آرمی کے جو ایکٹ کے تحت عدالتوں میں چل رہے ہیں، وہاں پہ انویسٹیگیشن یا جو ٹرائلز ان کا ہو رہا ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ ظاہر ہے ایک قانون ہے، اس کے مطابق وہ سارے کا سارا جو پروسیجر ہے وہ اس کو مکمل کر کے اس کے تحت جو ہے وہ کاروائیاں آگے بڑھ رہی ہیں۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ میں بھی رپورٹ جو ہے وہ پہلے ہی پیش کی جا چکی ہے۔ البتہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ براہ راست حملوں میں ملوث نہیں تھے، ان کے خلاف جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کا جو ایکٹ ہے اس کے تحت کاروائیوں کا سلسلہ جو ہے وہ قانونی اقدامات جو ہے وہ بھی جاری ہیں۔ تو یہ چیزیں اسی وجہ سے جو نگران وزیر اعظم جن کا آپ نے حوالہ دیا ہے، انہوں نے اسی تناظر میں یہ بات کی ہے کہ جو لوگ ایسے واقعات میں ملوث تھے اور ان کا جتنا بھی کردار تھا، ان سب کو جو ہے وہ متعلقہ شواہد اور دستاویزات
اور فوٹیجز سب کچھ دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی. پھر آپ خود بھی دیکھ لیں کہ اب تک اتنے اعترافی بیانات مختلف جو ملزمان تھے وہ ان کے سامنے جو ہے وہ آ چکے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ اس کی منصوبہ بندی کہاں پہ ہوئی, اور پھر جو جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے بھی ان لوگوں کے حوالے سے جو معلومات اکٹھی کی گئی وہ ان کے خلاف کارروائی کے حوالے سے کافی ہے. ایک آپ نے بات کی تھی مسلم لیگ نون کی, پلیز بات کنٹینیو کریں. میں اس کے بارے سے بتا دوں کہ اس کے بارے میں بہت سی یہ سوالات چہ مگویا کی جا رہی تھی کہ شاید نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے جو ہے وہ پھر کوئی سوالات اٹھ رہے ہیں. تو اب سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ سینیٹر عرفان صدیقی کا ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ بھی ہے, کیونکہ آج ہی وہ نواز شریف سے ملے ہیں اور وہ وہاں پر موجود ہیں. جو نواز شریف کی تقریر ہے وہ انہوں نے تیار کرنی ہے جو جب وہ پاکستان واپس آئیں گے. تو انہوں نے نواز شریف سے گفتگو ملاقات کے بعد جو بیان دیا, انہوں نے کہا کہ نون لیگ میں کوئی مزاحمتی یا مفاہمتی گروپ نہیں ہے اور ابھی تک نواز شریف جو ہے وہ شیڈول کے مطابق جو ہے وہ وطن واپس آئیں گے. کنفرم کیا یہ بالکل ہے, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ پھر فیصل وابڈہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ حالات سازگار نہیں ہیں اور میاں صاحب نہ آئیں, وہ کیا ریڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیے فیصل وابڈہ جو ہے وہ ظاہر ہے ابھی کسی سیاسی جماعت میں ہے نہیں, ہر بندہ یہاں پہ جو ہے وہ اپنا لیکن ویل کنیکٹڈ تو ہیں اور اندازے بھی صحیح لگاتے ہیں. نہیں وہ اندازے آپ یہ سمجھ لیں کہ آج کل شیخ رشید صاحب غائب ہیں تو ان کی جگہ فیصل وابڈہ صاحب نے پر کی ہوئی ہے, تو اس کے سب کوئی نہ کوئی ٹیوا تو لگ ہی جائے گا نا. تو وہ اسی طرح کی وہ گفتگو جو ہے وہ کر رہے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے, وہ تو خود نون لیگ والے بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ الیکشن اگر جنوری میں نہیں ہوتے تو فروری یا مارچ میں ہو جائیں گے. اب جنوری کے حوالے سے آپ نے خود دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی اعتراضات اٹھا دیے. انہوں نے کہا سردی ہوگی خاص طور پر خیبر پختونخوا میں, فاٹا کے سابق فاٹا کے علاقوں میں, تو وہاں پہ وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہو اور الیکشن کمیشن بنائے. اور الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کے اس معاملے کے اوپر بلانا بھی چاہتا ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. وہ ان کے ساتھ مشاورت کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ کوئی ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس ہوگی. اور یہ اس وقت تک ساری چیزیں رہیں گی جب تک باقاعدہ تاریخ کا اعلان نہیں ہو جاتا. اس وقت تک یہ غیر یقینی کی صورتحال کے الیکشن ہوں گے, کب ہوں گے, فروری میں ہوں گے, مارچ میں ہوں گے, جنوری ہوں گے, اس قسم کی جو افواہیں ہیں وہ چلتی رہیں گی. جہاں پر تو آپ کو پتا ہے کہ سیاسی موسم جو ہے وہ ہر آدھے گھنٹے بعد بدل جاتا ہے وفاقی دارالحکومت میں. لیکن مارچ سے پہلے اس کا ایگزیکیوٹ ہو جانا سینٹ کے تناظر میں ضروری بھی ہے, کیونکہ یہ بھی ایک پروسیجر ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ کہ جو لوگ اپنی مدت پوری کر رہے ہوتے ہیں, سبکدوش ہو رہے ہوتے ہیں, اس سے پہلے دوسروں کا الیکشن ہو جانا ضروری ہے. تو اگر اسمبلیز نہیں ہوں گی تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ پھر آپ جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. 12 مارچ کو سینٹ اپنی مدت جو ہے وہ پوری کر لے گی, اور اگر یہ بہت بڑا ایک آئینی کرائسس پیدا ہو جائے گا, اگر اس سے پہلے عام انتخابات نہیں ہوتے, سینٹ آپ کا نہیں ہے, آپ کی فیڈریشن جو بالکل ختم ہو جائے گی, کیونکہ قومی اسمبلی آلریڈی موجود نہیں ہے. تو وفاق کی علامت سمجھا جاتا ہے, کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا, وہ ریکوزیشن پہ دستخط پورے کیوں نہیں ہو رہے؟ صدیق آخری سوال پھر آپ کا شکریہ کرنا ہے. جی وہ دستخط اس وجہ سے نہیں پورے ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے پاس اکثریت جو ہے وہ موجود نہیں ہے, اکیلے وہ جو ہے وہ بلا نہیں سکتے. اس کے لیے ان کو کم از کم جو ہے وہ 25 اراکین چاہیے, ان کے پاس 21 اراکین ہیں. تو جب تک وہ 25 پورے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, اکثریت کا معاملہ ہے, عددی گنتی پوری نہیں ہو رہی ہے, نمبرز پورے نہیں ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے سینٹ کا جو اجلاس ہے وہ نہیں ہو پا رہا. سینٹ کے مدت پوری ہونے سے پہلے اگر انتخابات نہیں ہوئے تو ایک اور آئینی بحران ہوگا. معاملات دلچسپ سے دلچسپ ہوتے جا رہے ہیں. صدیق ساجد, آپ نے ہمیں مختلف معاملات سے متعلق کیا, اپنا تجزیہ پیش کیا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم.